امتیاز صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے اتنے مشکل وقت میں ہمیں ٹائم دیا، اور ہم سب سے پہلے 365 کی ٹیم کی طرف سے آپ سے بہت افسوس کرتے ہیں اور آپ کے غم میں شرکت کرتے ہیں۔ برابر کے شریک ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ امتیاز صاحب یہ کہیے گا، اس وقت کیا آپ سے کوئی رابطہ کیا جا رہا ہے؟ کوئی رقم آپ کو آفر کی جا رہی ہے؟ کیا آپ کو پریشرائز کیا جا رہا ہے؟ مطمئن ہیں آپ جس طریقے سے ایف آئی آر اور کیس آگے بڑھ رہا ہے؟ بتائیے ذرا کھل کے بتائیے گا۔ اچھا دیکھیے، جو ابھی تک جو پیش رفت ہے اس سے ہم کسی حد تک مطمئن ہیں، کیونکہ جو ہے پولیس کے جو سربراہ ہیں اور دوسرے جو ذمہ دار ہیں لوگ، انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ انصاف دلائیں گے۔ جیسا آپ نے ابھی شروع میں کہا کہ مشکل وقت جو ہے، میرے خیال سے تو مشکل وقت جو ہے اب شروع ہوا ہے، کیونکہ جو ہے نہ مشکل اس بات میں ہے کہ ان کے خاندان کی کفالت کیسے ہوگی، نہ مشکلات اس بات میں تھی کہ ان کی تدفین کرنے میں کوئی مشکلات پیدا ہونی تھی، وہ سب چیزیں ہو گئی ہیں۔ وہ اب جو ہے کسی طریقے سے جو ہے ایک جو ہے کامنس آ گئی ہے فیملی میں، لیکن جو ہے اب سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ میرے لیے ہے، جو شروع ہو گئی ہے، جو میرے لیے، میری فیملی کے لیے جو مشکلات کی گھڑی کھڑی ہو رہی ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کو دیکھیں تو اس وقت سوشل میڈیا میں جو ہے دو قسم کے ڈیوائیڈ نظر آ رہے ہیں۔ ایک جو ڈیوائیڈ جو ہے، ایک گروپ آف جو ہے بچیاں ہیں جو کہ خود بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور ایک اوسط درجے کے ہاؤس ہولڈ انکم ہے ان کی، وہ لوگ جو ہے اس طرف باتیں کر رہے ہیں کہ جو ہے انصاف، اور دوسری طرف جو ہے ایک قسم کے لوگ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 کروڑ کی آفر کری گئی ہے ان کو، تو یہ جو ہے، اور اس میں پھر تھوڑا سا ابیوسو لینگویج بھی ہے ان کی پوسٹ میں، جس میں وہ فرما رہی ہیں صاحبہ ہیں کہ جو فرما رہی ہیں کہ یہ جو ہے ان لوگوں کو کیا چاہیے، اگر آمنہ 1 لاکھ روپے کی تنخواہ کماتے ہوئے 42 سال تک بھی نوکری کرتی رہتی تو وہ جو ہے 5 کروڑ روپے حاصل نہیں کر سکتی۔ یہ کس نے کہا آپ سے؟ یہ کس نے کہا؟ یہ کوئی ان خاتون کا بیان ہے؟ یہ پوسٹ ہے، پوسٹ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کسی ہے، نے سوشل وہ تو میڈیا دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو چل ہی رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ آپ کس حد تک یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کیس میں آگے بڑھیں گے؟ کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ دیت یعنی یہ سارا معاملہ سیٹل ہو جائے گا اور پیسے آفر کریں، آپ کنفرم کیجئے۔ دیکھیے یہاں پہ جو ہے 2 دفعہ لگی ہوئی ہے، 320 اور 322۔ 322 کی جو سزا ہے وہ دیت ہے، لیکن جو ہے 320 ہے اس کی سزا جو ہے 10 سال قید ہے۔ تو جو ہے دونوں کو اگر آپ جوائنٹلی اگر دیکھیں تو اس میں جو ہے جج صاحب جو بہتر فیصلہ کریں گے ہم اس پہ راضی ہوں گے، لیکن اس میں جو سب سے جو مشکل گھڑی جو میرے لیے اب کھڑی ہونی شروع ہو رہی ہے، ہلکا سا اندیا اس کو مجھے مل گیا ہے، کیونکہ جو ہے لوگوں نے مجھے، میرے دوستوں نے اور کچھ غیر لوگوں نے اور انتہائی انجان لوگوں نے مجھ کو انڈائریکٹلی یہ بات کی تھی، چھوڑیں آپ ان چیزوں کو، کہاں ان مشکلات میں آپ جا رہے ہیں، سیٹلمنٹ کر کے جو ہے آپ اس کو ختم کریں، یہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، یہ لوگوں کو اٹھا لیتے ہیں، اس قسم کی باتیں لوگوں نے کی مجھ سے۔ تو جو ہے میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے ذمہ دار بنایا ہے کہ میں حق کے لیے اور انصاف کے لیے گفتگو کروں، اور جو ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ جو ہے میری طاقت رکھتا ہے وہاں تک میں کروں گا کوشش انشاءاللہ۔ تو جو اس لیے جو ہے ابھی ایک صاحبہ آپ کے پروگرام میں ہی گفتگو کر رہی تھی حضرت زینب کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے، اب ہمارا بھی جو ہے وہی سلسلہ ہے۔ اچھا، یہ آپ بتائیے گا سر، آپ یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو رقم آفر کی گئی تو کیا آپ اس ڈائریکشن میں لے جانا چاہیں گے اس کیس کو، تاکہ یہ ختم ہو بات، آپ لوگوں کی ٹینشن ختم ہو، یہ سارے معاملات کا ایک اینڈ ریزلٹ آ جائے؟ اب آپ مجھے بات بتائیے، میرے پیچھے اتنے سارے نوجوان اور نوجوان بچے اور بچیاں جو موٹر سائیکل میں سفر کرتے ہیں، جنہوں نے مجھے سپورٹ کر رہے ہیں مجھے اس سلسلے میں، آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ ان کو میرے اس ایکشن سے، اس قدم سے ان کو کوئی تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ مجھے بتائیے، کیا ہم اس معاشرے جی آپ مجھے بتائیے، کیا میں اس معاشرے میں اپنے حصے کی شمع نہ جلاؤں؟ کیا میں اس معاشرے میں
ٹھیک ہے یہ معاشرہ جو ہمارا بدتری کی طرف مسلسل چلتا چلا جا رہا ہے اور تنزلی کا شکار ہے، تو کیا میں اپنی طرف سے کوشش نہ کروں؟ مجھے صرف اتنی سی بات بتا دیجیے. ایک امتیاز صاحب ایک چیز اور بتا دیجیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اپنے حصے کی شمع جلانا ہر کسی کا فرض ہے. یہ بتا دیجیے کہ دیکھیں دو اس کی صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ راضی ہوں اس پر اور کوئی آپ پر پریشر نہ ہو تو آپ کے ساتھ وہ دیت کے معاملات طے پا جائے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، دوسری پارٹی پشیمان بھی ہو اور ساری چیزیں. دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو اتنا پریشرائز کر دیا جائے کہ آپ اس طرف جائیں اور آپ کو لینا ہی پڑے، یہ دیت کا معاملہ آگے بڑھانا ہی پڑے. تو ان دونوں صورتوں میں فرق ہے. جی اس کو ذرا واضح کیجئے. جی دوسری والی جو آپ نے صورت بتائی ہے نا، تو مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے کچھ شروعات اس ڈائریکشن میں ہو چکی ہے. میں جو ہوں پہلی والی جو صورت ہے وہ اس صورت میں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کورٹ فیصلہ کرے، کورٹ پراپر طریقے سے فیصلہ کرے، اور جو صاحبہ ہیں ان کا پورا حق ہے، ان کو تمام حقوق ملنے چاہیے جو ان کے قانونی حقوق ہیں، اور ہمیں بھی تمام قانونی حقوق ملنے چاہیے. اس میں یہ شامل ہے کہ کوئی ہمیں ڈرائے نہ، کوئی ہمیں دھمکائے نہ، کوئی میرے فیملی کے فوٹوز جو ہے واٹس ایپ جس کا اظہار آپ کر رہے ہیں، یعنی آپ کو تشویش ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں یہ معاملہ اس طرف بڑھتا ہوا انہیں نظر آ رہا ہے. جی آج ہمارے ساتھ بیرسٹر عزیر ہیں جو وکٹم ہیں، ان کے لائر. سر بہت جلدی ہم یہ اس پہ جم کرنا چاہیں گے کہ کی لیگل ڈسٹنکشن کیا ہے بٹوین مرڈر اینڈ ڈیتھ caused by a car accident. اگر اس پہ تھوڑی ہمیں آپ کلیریفیکیشن دے دیں. دیکھیں قتل کے مختلف قسمیں ہوتی ہیں. جی ایک ہوتا ہے قتل عمد. قتل عمد کے اندر جو ہے نا انٹینشن ہونا لازم ہوتا ہے. بالکل. تو جو قتل آپ اگر یہ بات بولیں کہ 302 کا جو افینس ہے اس میں قتل عمد آتا ہے، انٹینشن آتی ہے. اگر انٹینشن نہ ہو تو وہ قتل خطا اور قتل بن سبب کے درمیان آ جاتا ہے. قتل خطا میں یہ ہوتا ہے کہ قتل خطا کا ایک اسپیشل پروویژن ہے 320 کا جو ایکسیڈنٹل کیسز سے ڈیل کرتا ہے. تو 320 عموماً ان کیسز کے اندر لگتا ہے جس کے اندر جو ہے گاڑی سے اگر کوئی بندہ شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے اندر 320 کا سیکشن لگتا ہے، پرووائڈڈ اگر مارنے والے کے پاس پراپر لائسنس ہو. اور اگر مارنے والے کے پاس لائسنس نہیں ہے یا جو اس کیس میں نہیں ہے، جی جو اس کیس میں نہیں ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر وہ گاڑی چلا رہا ہے تو وہ ایک اللیگل ایکٹ کر رہا ہے. اگر اللیگل ایکٹ سے اگر وہ کسی کا ایکسیڈنٹ کرتا ہے تو وہ بندہ اگر مر جاتا ہے. ان کے ملزمہ کے وکیل ہمارے ساتھ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس تو برٹش لائسنس ہے اور وہ تو پوری دنیا میں اپلیکیبل ہوتا ہے، لائسنس تو تھا یعنی اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو چکی ہے، اسی وجہ سے سیکشن 322 ایڈ ہوا ہے اس کے اندر. اچھا، اور سیکشن 322 قتل بن سبب ہے. قتل بن سبب. اچھا یہ جو پرٹیکولر کیس ہے اس کے اندر 320 ریڈ ود 322 ہے. 320 ریڈ ود 322 اس پہ لگا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے ذرا سمجھائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں قتل خطا تو 320 ہے، بالکل رائٹ. قتل بن سبب ہوتا ہے 322. نہیں انٹینشن نہیں ہے، کوئی اللیگل ایکٹ ہے جس کی وجہ سے سامنے والا بندہ مر گیا ہے. اللیگل ایکٹ ہے، دو کہ اس کی انٹینشن نہیں تھی اس کو مارنے کی، لیکن کیونکہ اس کا ایکٹ اللیگل تھا اس وجہ سے سامنے والا بندہ مر گیا. یہاں پر اللیگل ایکٹ جو ہے وہ ڈرائیونگ لائسنس کا نہ ہونا یا ایکسپائرڈ ہونا ہے. یہ دونوں سیکشن 114 کی جی میں بتاؤں. اگر فرض کریں کوئی بندہ گاڑی کا مالک ہے، وہ مالک اپنی گاڑی ایسے بندے کو دیتا ہے جس کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے، تو مالک نے بھی وہ گناہ کیا ہے جو کہ اس ڈرائیور نے کیا ہے. تو مالک امپلیکیٹ ہوتا ہے 114 کے اندر. اور میں یہ کوشش کرنے میں لگا ہوں کہ آئیو جو ہے کسی طریقے سے اس میں 114 کو ایڈ کرے، کیونکہ یہ کیس ڈیمانڈ کر رہا ہے 114. گاڑی بھی ان کے نام نہیں تھی، گاڑی ان کے نام نہیں ہے، گاڑی کمپنی کے نام پر ہے. اور کمپنی کی صورتحال میں کمپنی ہمیشہ کوئی نہ کوئی الاٹمنٹ لیٹر ہوتا ہے یا ایلوکیشن لیٹر ہوتا ہے، وہ دیتی ہے جو کہ ایف بی آر ریکارڈز کے اندر ڈکلیئرڈ ہوتا ہے. وہاں سے 2 منٹ میں پتہ چل جائے گاڑی کس کے نام پہ الاٹ ہوئی ہے، اس کو پھر امپلیکیٹ کر دینا چاہیے اس کیس کے اندر 114 میں. عزیر صاحب یہ بتائیے کہ ان کار ایکسیڈنٹ جو لیڈ کرتی ہے ڈیتھ کو، نیگلیجنس اور ریشنس کورٹ میں کیسے اسٹیبلش ہوتی ہے؟ دیکھیں کورٹ میں اسٹیبلش کرنے کے لیے ایویڈنس لیڈ کیا جاتا ہے، اور تمام کے تمام ایویڈنس جس پہ پروسیکیوشن ریلائی کر رہی ہوتی ہے اس کو کورٹ میں پروڈیوس کر کے اپنا کیس پروف کرنا پڑتا ہے. اگر آپ یہ والے پرٹیکولر کیس کی دیکھیں تو ہمارا آرٹیکل 164 قانون شہادت ہے جو کہ یہ کہتا ہے
کہ اگر ویڈیو ہے تو بہت زیادہ اسٹرانگسٹ ایویڈنس ہوتا ہے، لیکن ویڈیو ایویڈنس کی چند ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو کہ ابھی تک مجھے پوری ہوتے ہوئے فورینسکس ہونے ہیں ظاہر ہے اس کو جی فورینسک از اے پارٹ آف ریکوائرمنٹ. جی جی. فورینسک کے علاوہ بھی جو ڈی وی آر ہے اس کو لینا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو کیمراز جنہوں نے ویڈیو بنائی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کیمرے ہیں ان کو بھی لینا ضروری ہے. یہاں تک کہ جو وٹنسز ہیں جن کے گھر کے باہر وہ کیمراز لگے ہوئے ہیں ان کا بھی 161. اچھا ایک چیز اور امتیاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا بلکہ وہ یہ فیل کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم دید کی ان سے بات کر رہے تھے کہ کوئی ایسا معاملہ سیٹل ہو جائے گا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اپنی ول پہ تو جو عدالت کہے گی لیکن یہ کہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ پریشر کوژن کچھ ان کے اوپر دباؤ محسوس کر رہے ہیں وہ آپ نے ہائی لائٹ اب عدالت میں کریں گے آپ بتائیں گے عدالت کو؟ دیکھیں میں ضرور یہ عدالت میں یہ والی چیز بتاؤں گا. ہمیشہ دیکھیں مجھے ایکٹ کرنا ہوتا ہے ایز پر دی انسٹرکشن. ہمیں انسٹرکشن کلائنٹ کے انسٹرکشن کے حساب سے ہمیں کام کرنا پڑتا ہے. اب اگر پریشر کی بنیاد پہ وہ یہ والی بات بول رہے ہیں میں ان کے خلاف 22A کی پٹیشن بھی لگا دوں گا اگر ایسی کوئی بات ہے اور ان کو جو ہے میں کسی قسم کا جو ہے نا آپ یہ کہتے ہیں کہ امتیاز صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں تو آپ وکیل آپ کے ساتھ یعنی ہمارے ساتھ موجود ہیں اگر آپ بات کرنا چاہیں کامنٹ کرنا چاہیں. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کیس کا جو ٹاکسالوجی کی رپورٹ ہے کہ ان کی بلڈ ٹیسٹ میں کیا آیا کچھ انفلوئنس تھا کسی اور وائسز کا تو وہ نارملی 24 سے 72 آورز تک مل جاتی ہے. آج 7واں دن ہے اس کی کوئی خبر نہیں. وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں کنٹینیوسلی آئیو سے رابطے میں ہوں. میں نے کنٹینیوسلی آئیو سے اپروچ کیا. میں نے کہا مجھے رپورٹ بتاؤ. رپورٹ آ چکی ہوگی پر وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے ہیں. بہتر وہی وجہ جانتے ہیں. اب اس کے لیے میں نے یہ کام کر رہا ہوں کہ میں کنسرن میجسٹریٹ کے سامنے ایک اپلیکیشن لگا رہا ہوں کہ آئیو ہمارے ساتھ چند معاملات میں کوآپریٹ نہیں کر رہا. دو کہ وہ کام کر رہا ہے پر وہ کوآپریٹ نہیں کر رہا ہمارے ساتھ. تو یہ چیز ہمیں جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے. اور بالکل یہ رپورٹ آ جانا چاہیے تھی اور آ بھی گئی ہوگی پر بتا نہیں رہے یہ مجھے پتہ نہیں اس کی کیا وجہ. اچھا یہ ہم نے دکھایا بھی لوگوں کو کہ وہ جو باڈی لینگویج تھی اور وہ جو الفاظ کا چناؤ تھا آپ دیکھ رہے ہیں اپولوجیٹک کسی بھی صورت وہ نظر نہیں آ رہی ہے خاتون. یا تو وہ اس وقت جب یہ ریکارڈنگ ہوئی ہے تو وہ اپنے سینسز میں نہیں ہوں گی. اس وقت ان کی کیا کیفیت ہے؟ کیا رابطہ کوئی ہوا ہے فیملی سے ان کا اور کیا کہتے ہیں کمپلیننٹ فیملی سے؟ آپ کی فیملی تو ظاہر ہے کمیونیکیشن ہے ان فیملی سے ان ملزمہ کی فیملی سے؟ ان فیملی سے میرا کوئی رابطہ ابھی تک نہیں ہوا. اچھا کوئی رابطہ نہ انہوں نے مجھ سے کیا نہ میرا ان سے ہوا. اچھا یہ انہوں نے کوشش نہیں کی کہ انہوں نے بالکل کوشش نہیں کی. کرتے تو میں آپ کو بتا دیتا. ابھی تک میرا کوئی رابطہ نہیں ہوا ان سے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا ان ایڈیشن ٹو کرمنل چارجز جو لگتے ہیں سول لائبلٹیز کیا فیس کرتا ہے جو اکیوز اس کے اوپر فیٹل ایکسیڈنٹ کیسز ہیں وہ آپ ڈیل اس پہ آپ لگائیں گے اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی لگا دیں گے. اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو خاتون جو شہید ہوئی ہیں آمنہ بچی جو ہے اس کے تمام اکیڈمک ریکارڈ کے حساب سے کمپنسیشن کلیم کی جاتی ہے. وہ ابھی نیکسٹ فیز میں ابھی ہم وہی کرنے والے ہیں. صحیح جی. اچھا جو ملزمہ ہیں ان کے وکیل بھی ہمارے ساتھ تھے کچھ دن پہلے. انہوں نے کہا کہ وہ خاتون بلڈ پریشر کی مریضہ تھیں اور وہ میڈیسن لینے کے لیے نکلی تھیں تو کیونکہ ایمرجنسی تھی انہیں اس لیے اور وہ ایک ایسا واقعہ ہوگا جو کہ کیا یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ اگر وہ کیس لے کر جائیں گے اور وہ پلیٹ کریں گے یہ کیس یا آرگومنٹ دیں گے تو دیکھیں ہمیشہ ایک بات ہوتی ہے کہ کرمنل کیسز کے اندر جو برڈن آف پروف ہوتا ہے نا وہ پروسیکیوشن کے اوپر ہوتا ہے. اور اگر وہ کوئی بھی اسپیشل پلی لے رہے ہیں تو برڈن ان کے اوپر شفٹ ہو رہا ہے. تو آئی ایم بٹ سرپرائز کہ وہ ایسے کیسے اسپیشل پلی لے رہے ہیں کیونکہ یہ تو اسپیشل پلی کے زمرے میں آ جاتی ہے اور یہ ایٹ انیشل اسٹیج لینا پڑتی ہے. تو اگر یہ بیل لگاتے ہیں ابھی تک لگائی نہیں تھی بیل اگر بیل لگاتے ہیں بیل کے اوپر یہ اسپیشل پلی لیتے ہیں تو پھر اکارڈنگلی ہم اس کا جواب دیں گے. کیونکہ اگر بندہ بیمار بھی ہے اور اس کو بھی گاڑی دی جا رہی ہے تو دیٹ آلسو کمز انڈر دی ایمبٹ آف. اچھا یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ مینٹلی ڈسٹرب تھی نہیں تھی یہ تو دیکھیں یہ باتیں اب سائڈ ہو گئیں کیونکہ لڑکی کے پاس لائسنس نہیں ہے. سو یہ امپورٹنٹ بیکاز ان اے لیگل کیس یہ فیکٹر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کے پاس اگر الکوہولک رپورٹ یا اگر فرض کریں کوئی بھی ڈرگ رپورٹ اگر چینج کر بھی دیتے ہیں
कर भी देते हैं, उससे तो अभी हम कोई अच्छा, फर्क जिस भी नहीं ब्रिटिश पड़ता। लाइसेंस की बात की वो एक्सपायर्ड था, यानी उसको जी, उसकी- रिन्यू होना था। हाँ, वैलिडिटी खत्म हो गई। वैलिडिटी, तो दैट इज खत्म हो नल गई। एंड वॉइड। मुझे ये बताइएगा, एक्सीडेंट केसेस में हम बहुत दफा देखते हैं कि सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट हो जाती है। इस केस में आप इस किस डायरेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो ये केस जो है ना, हम इसको ट्रायल करके जो है ना कॉन्विक्शन की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि एविडेंस हमारे पास अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि इस केस के अंदर एक मेजर आई विटनेस जो है वो अपने आप खुद एक हाई कोर्ट का वकील है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग एविडेंस है। अच्छा, लेकिन हमारे साथ अगर रहिए, सेटलमेंट की दर्शक, कोई बात होती है जी, तो फिर आगे उसमें फिर देखा आगे जाएगा उसमें किस तरीके से। देखिए। आप हमारे साथ रहिए, और हमारे साथ इम्तियाज साहब भी हैं। इम्तियाज साहब, मुश्किल होगा आपके लिए, अब जाहिर है आपको दुख इतना है उन लोगों के बारे में बात करना, उनकी यादें ताज़ा करना, लेकिन फिर भी बताइए, आमना कैसी बच्ची थी, वाइब्रेंट बच्ची थी, उसका मुस्तकबिल बड़ा बड़ा ब्राइट था, क्या क्या महसूस करते हैं आप? मुझे आपके शुरू का सवाल समझ में नहीं आया। सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि हम अपने नाजरीन के साथ ये शेयर करना चाह रहे हैं कि हमें आमना के बारे में कुछ बताएं कि वो आई एम श्योर कि वो उस वक्त भी यूनिवर्सिटी के लिए जा रही थी, ये सुनने में आया है। तो क्या वो क्या किस किस्म की बच्ची थी? लाइवली थी, पढ़ाकू थी, विजन था उनका, फ्यूचर गोल्स क्या थे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, ये जो है आमना जो है इस वक्त जो है जॉब से आ रही थी। यहाँ पे कराची में एक सॉफ्टवेयर हाउस है, सिस्टम लिमिटेड, वहाँ पे शी वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट ट्रेनी। तो जो है इसके बाद जो है यहाँ से वो उनके वालिद जो है उनको सुबह ड्रॉप करते थे, और वो जो है इमरान आरिफ उनको जो है फिर जॉब जब ख़त्म हो जाती थी तो वो जो है उसको वापस घर लेके जाते थे। तो जो है आमना ने वैसे ही MSc स्टैटिस्टिक्स और BSc स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी उसने किया हुआ था, और इकरा यूनिवर्सिटी के आखिरी मराहिल पे थी जहाँ पे उसका MBA विद बिजनेस स्पेशलाइजेशन इन बिजनेस एनालिटिक्स जो है मुकम्मल होने वाला था। जिसके बाद जो है सितंबर 17 तारीख को उसका वाइवा था, जिसके बाद जो है ये इसको डिग्री अवार्ड हो जानी थी, और इसके साथ साथ इसकी तरक्की भी होनी थी, और ट्रेनी कंसल्टेंट से जो है इसकी डेजिग्नेशन कंसल्टेंट पे हो जानी थी। जैसे इस उम्र की जो बच्चियां जिस तरह से इनके ख्वाब होते हैं, इसी तरीके से इसका भी ख्वाब थे। ये भी जो है चाहती थी कि आगे और भी पढ़े और रिसर्च के एरिया में जाके अपनी जो है मजीद रिसर्च की जो है पर्चे वगैरह लिखे और आगे बिल्कुल एम्बिशियस थी, विजन था, गोल्स थे। अच्छा, उजैर साहब, इम्तियाज साहब ने एट सम पॉइंट कहा कि सोशल मीडिया पे बहुत बातें हो रही हैं और सोशल मीडिया का एक वर्डिक्ट अलग है बिफोर द कोर्ट हैज गिवन अ वर्डिक्ट। तो क्या ये केसेस पे प्रेशराइज होता है कि जी अवाम की एक आवाज है, उनकी जजमेंट कुछ और है, वो कितना प्रेशराइज करती है? देखिए, मैं मिसाल इस पे दूंगा, जैनब, आपने सुना होगा जैनब का जी, केस। जैनब बिल आया फिर उसके बाद। जी, मैं जब अपनी जुडिशरी में था, जब मैं अपना सर्विस दे रहा था, क्योंकि मैं जज भी रहा हूँ, तो उस जमाने में मेरे पास बिल्कुल सेम वैसा केस आया था जैनब जैसा। उसको मीडिया हाइप इतनी नहीं मिली, तो वो केस रूटीन में डील हुआ। अब जैनब केस को मीडिया हाइप बहुत ज्यादा मिली, तो वो अकॉर्डिंगली उसको मॉडल कोर्ट में चलाकर एकदम मिनटों में उसका फैसला किया गया। तो अगर ये जैसे आप लोग अगर साथ में हैं और इस तरीके से सोशल मीडिया वगैरह अगर साथ होता है, तो ऐसे केसेस अमूमन मॉडल कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं और दिनों के अंदर फैसले होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक सिविल सोसाइटी की आवाज जो है बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर उजैर, आपने हमें वक्त दिया, और कारसाज के विक्टिम के हमारे मौजूद थे चचा इम्तियाज साहब, उन्होंने हमें वक्त दिया। हम यही विश करते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करे, फॉलो हो, और जो हक की बात है वो प्रिवेल करे, और दोनों तरफ की पार्टीज को जस्टिस मिले। और हमारे भी लोगों के लिए यही तासुरात हैं कि अपना ख्याल रखें, गाड़ी किस तरह चला रहे हैं, एक छोटी सी मिस्टेक से बहुत ज्यादा जानों का, जिंदगियों का ज़ाया होता है।